صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ذرا محبت سے شکریہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ پاک کا نام کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. انسان کے پاس تندرستی بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن جس بندے کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، اور ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ فرمایا اللہ پاک نے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص، اللہ فرماتا ہے کہ میری آیات سے اعراض کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، بھاگتا ہے، بہانے بناتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہوں، اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہوں. میں ساتھ میں تفسیر کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے بندہ کہ میرے پاس رزق تو ہے لیکن میں محروم کیسے ہو جاتا ہوں. وہ اس طرح محروم ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے صرف کدو کا شوربہ ہی کھانا ہے، حالانکہ دسترخوان میں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، یعنی رزق وافر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں رزق سے محروم کر دوں گا جو کیا کرتا ہے، میری آیات سے، میرے قرآن سے، میرے ذکر سے، میرے نبی کی بات سے اعراض کرتا ہے، بھاگتا ہے. اور میں کیا کروں گا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت والے دن جب وہ بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے. اور وہ کہے گا کہ اے اللہ میں دنیا کے اندر تو مجھے دکھائی دیتا تھا لیکن آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ فرمائے گا تو دنیا کے اندر میری آیات سے جب اذان ہوتی تو اعراض کر دیتا، جب میرا کام آتا تو ٹال مٹول کر دیتا تھا. دنیا میں تو ٹال مٹول کرتا تھا، آج میں ٹال مٹول کر رہا ہوں. حدیث کا اس کے ساتھ مطابقت بھی دیکھیے. فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اعراض نہ کیا کرو. کیوں کہ جب کوئی معاملہ آ جائے، کوئی نیکی کا معاملہ آ جائے تو کر گزریے، اور جب نیکی کرنے لگو تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، اور اس میں یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ میرے پیچھے بھی کچھ بچے گا یا نہیں، بلکہ جو ہے
تم وہ نیکی کر چکو، اللہ پاک اس کا بدلہ تمہیں 70 گنا کر کے عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرا کرو۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر تو وہ نیک اعمال کرتا ہے، توجہ میری طرف کیجیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی زندگی پہ اس نیکیوں کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر وہ بد اعمال کرتا ہے، وہ خود ہی کرتا ہے، اور اس کے بد اعمال کی وجہ سے، اس بدی کی وجہ سے اس کی زندگی پر اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ آج آپ کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ انسان کے دن تو گزر رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصائب آتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر پہلے جھانکے کہ آیا میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ اور اگر اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو پھر میں اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دکھا دوں گا، اور آخرت میں تو میں نے وعدہ تو کیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آیا اس کا رب جس کی وہ عبادت کرتا ہے، کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، آیا وہ رب اس پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں بندے کے کہ اگر میں وہ کروں تو اس سے رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بندہ اگر فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کا مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی وہ بات بھی نہیں سنتا، تو مجھے بتائیے وہ غمگین پھرتا ہے کہ کسی طریقے میرا مالک کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور کیونکہ میں اپنے بال کا، اپنے بچوں کا پیڑ پالتا ہوں، تو اگر یہ میرا مالک راضی نہ ہوا تو میں کہیں اور کیسے جاؤں گا؟ تو وہ یہ غم کرتا ہے، صدمہ کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کسی دوست کے ذریعے، کبھی خود ہی کوشش کرتا ہے کہ میرا مینیجر، میرا مالک جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اگر آپ سے ناراض ہو جائے تو کیا ہم ایسے ہی اپنے دن کو گزاریں؟ اور ایسے ہم کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اعراض کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، بہانے کرتا ہے۔ مجھے بتائیے یار ٹھیک ہے آپ اپنے معاملات بھی کریں، لیکن جب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب اذان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے تو تم کیا کرو، دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تمہارے جو کاروبار ہیں ان کو وہیں پہ چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہا ان کنتم تعلمون، اگر تم اس آیت کو سمجھو، جانو، تو تمہارے لیے کامیابی ہے اس کے اندر۔ یار ہم کام سارا ہفتہ کرتے ہیں، لیکن اس دن کو بھی یہ بنی اسرائیل پہ جو عذاب آئے اسی وجہ سے آئے کہ پیغمبر جس بات سے، جس دن کو منع کر دے، فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن وہ کیا کرتے، الٹا کام کرتے، وہی کرتے۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کیسے اعراض کرتا ہے۔ حج واجب ہو گیا، اعراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، اعراض کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس بندے پہ غسل واجب ہو جائے تو کتنی دیر تک وہ غسل پہ ڈلے کر سکتا ہے؟ یہ نوجوانوں کو یا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ بڑی باریک والی باتیں ہیں۔ کتنی دیر وہ بندہ رہ سکتا ہے بغیر غسل کے؟
بہتر یہی ہے کہ وہ فوری طور پہ کر لے۔ اگر کوئی عذر ہے تو ایک نماز کا وقفہ جانے دے، اس سے زیادہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہتر یہ ہے، اور بھی اس کے زیادہ معاملات ہیں، یعنی یہ ہے کہ جو چیز واجب ہو چکی ہے انسان اس سے اعراض نہ کرے، بھاگے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرے۔ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو جناب اعراض نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، بہانے بازی نہ کرے، بلکہ وہ کر گزرے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر پائی جائیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ پاک اپنی محبت کو نکال کے دنیا اور مال کی محبت جو ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم کس کو فوقیت دیتے ہیں؟ مال کو، اپنی تجارت کو۔ تو اس سے یہ مطلب ہے، یہ پتہ چلتا ہے اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو ہم کس کو سامنے رکھتے؟ اللہ کو رکھتے، اس کی نماز کو رکھتے، اس کی اذان کو رکھتے، اللہ اور اس کے حکم کو رکھتے۔ تو مجھے بتائیے، اگر پھر سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے اس کو اور اس کے دل سے اپنی محبت کو اگر نکال لیا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اللہ اگر اس سے راضی ہے تو پھر اپنی محبت ڈالے گا، پھر اس کا دل کرے گا قرآن پڑھنے کے لیے، پھر اس کا دل لگے گا نماز پڑھنے میں، پھر اس کا دل کرے گا کہ یار میں اچھے کام کروں، نیکی والے کام کروں، اور برے کاموں سے کیا کروں؟ اجتناب کروں، پرہیز کروں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا حافظہ کمزور ہوگا، اس کا حافظہ کمزور ہوگا۔ جس بندے کا حافظہ کمزور ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہے اس کو یاد نہیں رہتی، تھوڑی تھوڑی بات، تو وہ سمجھ لے کہ وہ گناہ میں ملوث ہے اور مبتلا ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے محدث گزرے کہ جن کو 1 لاکھ نہیں بلکہ بیک وقت 5 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوتی تھی۔ کتنی؟ 5 لاکھ احادیث بیک وقت زبانی یاد ہوتی تھی۔ اور اگر آج میں آپ سے پوچھوں، اور یہ نوجوان بچے ہیں ان سے پوچھوں مجھے صرف 20 احادیث بتا دیں تو میرا نہیں خیال اس مجمع میں کوئی ہوگا۔ صرف 20، 100 بھی نہیں، صرف 20، چلو 10 ہی ہے، چلو 2 ہی بتا دو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور باتیں اگر ہم سننے کو آئیں تو جناب وہ باتیں کہ جناب جو انسنی، جو سنی نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، امام مالک کے شاگرد امام شافعی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جناب جو سبق امام مالک دیتے ہیں فٹ سنا دیتے ہیں، دوسرے بچوں سے زیادہ حافظہ ہے۔ کہا امام شافعی کا ہاتھ پکڑ کے امام مالک نے کہا، ایک نصیحت کی، کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے تجھ پہ، تجھے اللہ نے علم نور عطا فرمایا ہے۔ اگر تجھے علم نور اللہ نے عطا فرما دیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنے دل سے خالی نہ کر لینا۔ یہ نصیحت کی امام مالک۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا علم، قرآن دور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قرآن بندہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر میں آپ سے آج
یہ سبق ہی ہے، یہ جمعہ میرا سبق ہی ہے اور آپ لوگوں کو میں پڑھا رہا ہوں، درس ہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی صورتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں کہ جو کہ 2-4 آپ کو یاد ہیں وہی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور 30 سپارے ہیں، اور کتنا ہمیں قرآن زبانی یاد ہے اور کتنی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اگر ایک سورت کو یاد کرتا ہوں تو کتنی دیر لگتی ہے جناب، بعض لوگوں کو ایک ایک دن لگ جاتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو حافظ قرآن کی بات بتاؤں تو اور ان کا وقت بتاؤں، جس بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، سن لیں، جس بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ کس وقت سبق یاد کرے تو اس کو یاد ہو جائے، وہ کرے کیا؟ وہ تہجد کے وقت اٹھے، صبح کی اذان سے پہلے اٹھے اور وہ اپنے سبق کو یاد کرے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 نفل پڑھے تہجد کے، اس کے بعد دعا کرے، اس کے بعد وہ سبق یاد کرے۔ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں اس کو سبق صرف یاد نہیں ہوگا بلکہ ازبر یاد ہوگا۔ اسی لیے فرق ہے، سکول کے بچوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے 9 بجے اور قرآن کے حافظ جو ہے ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا دماغ اور حافظہ دوسرے بچوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹھتا ٹائم پہ ہے، جس وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ قرآن کو دیکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صبح سے بچے پڑھتے ہیں سونے تک پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن میں بڑی تاثیر اللہ پاک نے رکھی۔ تو بادام کھانے سے حافظہ نہیں آتا، اور جاتا کس سے ہے؟ یہ مقصد ہے میرا بتانے کا، بد نظری کرنے سے، بد نظری کرنے سے۔ بد نظری کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بد نظری کیا ہوتی ہے جناب؟ 12 گھنٹے 10 گھنٹے جناب موبائل پہ کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی جناب ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، تو یہ بد نظری ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو آپ لائیو کرتے ہیں، بد نظری۔ اچھا جناب، فرمایا محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو حافظ قرآن یا ایک محدث سمجھ لیں، صرف میں ان کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے اور وہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر سے قرآن کو دور کر دیتے، اور ایسے جاتا ہے کہ جس طرح آپ اونٹ کو کبھی دیکھا بھاگتے ہوئے، اگر نکیل نہ ڈالیں، سب سے زیادہ اتھرا جو ہے نا وہ اونٹ ہوتا ہے، قرآن نے کہا ہے سب سے زیادہ یہ ہے۔ اس طرح قرآن اس کے دل سے نکلتا ہے اگر کوئی کیا کرے؟ بد نظری کرتا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارا ٹائم کہاں پہ گزرتا ہے، کتنے کتنے گھنٹوں ہم موبائل پہ وقت گزارتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو آپ سمجھ لیجئے اگر حافظہ کمزور ہے اور انسان یہ بد نظری کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اس سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اور آگے سنیے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اس کو، توجہ میری طرف کرے، اللہ اس کو اپنی عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ جس بندے پہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جناب فٹافٹ آیا ہے مسجد کے اندر، جمعے کا دن ہے، وہ جناب 2 رکعتیں پڑھی اور ایسے بھاگتا ہے کہ جس طرح اس کو پنجرے میں قید کر رکھا، دل ہی نہیں لگتا۔ مسجد میں آ گیا تو فٹافٹ اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں یہاں سے بھاگوں۔ اور ایک مومن بندے کا دل کس طرح مسجد میں لگتا ہے؟
مثال دی اللہ کے پاک پیغمبر نے، فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب مسجد میں آتا ہے اس کا دل اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔ حضور سنیے گا، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ بے اثر نمازیں، یہ بے اثر تلاوتیں، یہ کیوں ہیں جناب؟ کیونکہ اللہ پاک اس بندے پہ کیا ہے؟ راضی نہیں، توفیق نہیں دیتا۔ بندہ کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے، وہ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ وقت ہے، لیکن اس بندے کو اللہ پاک سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھ پہ بڑی فراوانی کی ہوئی ہے، میرے پاس تو رزق بڑا ہے۔ یار اگر میرے پاس رزق بڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ اور جناب رزق تو اللہ پاک کتوں کو بھی دیتا ہے، خنزیروں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ پاک نے رزق بھی دیا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں دی، تو سمجھ لیں کہ اللہ اس پہ کیا ہے؟ ناراض۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی دولت ہے بندے کے پاس، لیکن امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور پھر جہاں پہ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سروے کے مطابق، آج حالات حاضرہ کے مطابق سروے ہوا ہے کہ یورپ کنٹری جو ہے غیر مسلم، مسلمانوں سے زیادہ وہاں پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے۔ یہاں پہ اللہ کا دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ جناب رات کو ایک ایک نہیں، نیند کی 8 گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ ایسے ایسے کمرے ہیں جہاں پہ مچھر نہیں ہے، مکھی نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کمرہ اس طرح کا تیار کیا ہے۔ سنیے گا، فرمایا پھر معیشتاً ضنکا، جس بندے پہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، رزق دیتا ہے لیکن محروم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو رزق بڑا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن رزق سے کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جناب ڈاکٹر نے صرف کہا اس کو یہ کہ جناب صرف آپ نے سارے دن میں صرف کدو کا شوربہ پینا ہے یا کھانا ہے، سادی روٹی کھانی ہے، وہ بھی آدھی، اتنے جناب مچھی بھی ہے، گوشت بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ محروم کر دیا اللہ پاک نے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جوانی کے اندر ہی بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ جوانی ہوتی ہے، ویسے لگتا ہے یہ موٹا تازہ ہے، لیکن اگر اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو 20 بیماریاں نکلتی ہیں۔ جناب توجہ کیجئے گا، یہ ہے کیوں کہ جناب جوانی میں اس نے اللہ کو کیا کرتا ہے؟ ناراض کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب مجھ کو ناراض کرو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر تم مجھے ناراض کرو گے تو کل قیامت والے دن میں بھی تم سے منہ پھیروں گا اور تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جناب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جس بندے پہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں وہ بندہ ڈرتا پھرتا ہے، اس کے اندر وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، چھپکلی سے ڈرتا ہے۔ اسے کہو دوسرے اندھیرے میں تھوڑا سا سامان لینے جاؤ، وہ ڈرتا ہے۔ جناب گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی ٹھوک نہ دے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، وحشت ہو جاتی ہے اس کے اندر، یعنی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لے، اور جو بندہ جس کا ایمان قوت والا ہوتا ہے تو وہ بہادر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے ایمان کتنے مضبوط تھے۔ روم اور فارس کے لوگ طاقتور تھے، اور اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہو، کبھی سنا ہو، قوم سمود اور عاد کتنے بڑے ان کے قد تھے،
60 गज उनका कद था, लेकिन जनाब ईमान कमज़ोर है। यानी आप ये ना समझें कि वैसे बंदे का जिस्म ठीक है लेकिन अंदर से क्या है, खोखला है, डर है, तो जनाब उस बंदे से अल्लाह पाक नाराज होता है। और जिससे राजी होता है उसको अमन और सुकून देता है। क्या देता है? बोलिए, क्या देता है? अमन और सुकून देता है, जिस पे अल्लाह पाक राजी होते हैं। किस तरह? जनाब कि आप देखिएगा, एक गुलकार है भी अंग्रेज, वो अपना गाना गा के बाहर निकलता है, उसके कान पे अजान की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसने अजान सुनी तो उसको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, दिल को सुकून मिला। तो उसने कहा कि यार, ये सिर्फ अजान से मुझे इतना सुकून मिल रहा है, तो क्यों ना मैं जहाँ पे ये अजान हुई है वहाँ पे क्यों ना जाऊँ। जनाब जाता है, उसको और सुकून मिलता है। तो वो नमाज से फारग हो के उसको वो नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मिलते हैं। वो कहता है कि यार, ये जो अल्फाज मैंने सुने हैं इससे मुझे बड़ा सुकून मिला है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जिस तरह तुम ये नमाज पढ़ रहे हो, इस तरह मुझे बताया कि तुम जिम इस तरह किया करो तो तुम तंदुरुस्त रहोगे। यार, मैंने देखा है तुमने ये नमाज पढ़ी है कि तुमने जिम की है। यानी उसके ज़हन में ये था कि ये तुम वर्जिश कर रहे हो, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि वर्जिश इस तरह करने से तंदुरुस्त बंदा रहता है। तो उसने कहा, ये हमारी वर्जिश नहीं है, ये हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। तो उसने कहा कि फिर तो मैं ये इबादत, ये वर्जिश करना चाहता हूँ। उस अंग्रेज़ के अल्फाज सुनिए, नमाज को क्या कह रहे हैं? वर्जिश कह रहा है। कहता है ये मैं वर्जिश करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं ये वर्जिश करके देखता हूँ, आया मुझे सुकून मिलता है कि नहीं। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। जनाब वो उसी तरह काम करता है जिस तरह मुसलमान कर रहे हैं, करने की देर है, उसको सुकून मिलता है। कहता है मेरे पास अरबों डॉलर है। कितने? अरबों डॉलर है, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का सुकून नहीं देखा। और जनाब वहीं पे जो इमाम थे उसके हाथ में जनाब मुसलमान हो जाते। और फिर इस तरह के लोग काम करते हैं। ऐ नहीं ना जनाब, मुसलमानों को देख के कोई बंदा मुसलमान होता ही नहीं। हम तो सिर्फ यहीं पे पड़े हुए हैं जनाब, इनके हमारे मगर नहीं होती हैं, इन्हां दी साडे मगर नहीं होंदी, उन्हां दी साडे मगर नहीं होंदी। यहीं पर कोई बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई क्या है। यार मुसलमान बनो, अच्छे काम करो, और नेकी करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं है। सिख भी नेकियां करते हैं। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है। गंगाराम किसने बनाया? गुलाब देवी किसने बनाया? वो इस नियत से उसने बनाया ना कि यहाँ पे क्या होगा, लोग आएंगे, उनको शिफा मिलेगी। उनसे पूछिए कि जो बीमार होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये सहूलियात जिन्होंने मुसलमानों ने मुयस्सर की। कहने का मतलब ये है कि नेकी कोई भी कर सकता है। करो सही, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो नेकियां करो, कदम कदम पे करो, एहसान करो अपने भाइयों पे। है नहीं कि जनाब रोड़े अटकाओ अपने मुसलमान भाइयों दे अगे, हर टाइम किसी को तकलीफ दो, ऐसे न बने। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब जिस बंदे पे अल्लाह पाक राजी होता है उसको अमन और सुकून की जिंदगी अता करता है। और फिर यह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि फिर उसको क्या करता है, जिस पे अल्लाह पाक नाराज होते हैं उसको अपने जिक्र से गाफिल करता है, उसको जिक्र की तौफीक नहीं देता। बस वो क्या करेगा, बस आखिरी बात, जब भी वो किसी महफिल में बैठेगा, बैठक उसकी लगी होगी तो बस वो दुनिया की बातें करेगा। जनाब तुसी केड़ा कारोबार कर रहे हो? यार मैनू भी दसी, मैं भी पैसे कमा रहे हैं, मैं यार बस मैं गया।
یعنی ہر وقت وہ کیا کرے گا؟ پیسہ دنیا، پیسہ دنیا، بس یہی بات کرے گا۔ لیکن ایک مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتی ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں جناب۔ جب آپ اللہ کے کام کریں گے تو اللہ تمہارے کام کرے گا، وہ رزق تمہارے پیچھے پیچھے لے کے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جہاں مرضی چلا جا، اگر تیرے مقدر میں، تیرے نصیب میں نے رزق لکھا ہوا ہے تو 7 زمینوں کے نیچے سے بھی اکھاڑ کے تیرے نصیب میں کروں گا۔ اور ہم بھاگتے ہیں رزق کے پیچھے، اولاد بھی ہے ان کو بھی کس طرح کا رزق کھلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں سے آئے۔ جناب اتنا بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی 300 مجھا ہون تے جناب دا دودھ ویکھو کنا ہوئے تے کوئی 2-3 من وچ پا دے تے کی کرے تو فائدہ ہے؟ اتنی فراوانی اگر اللہ پاک نے کی ہے تو تھوڑے سے، یہ شیطان بڑا حرامی ہے، یہ کام اس طرح کے کرواتا ہے، لہٰذا تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کچھ نشانیاں، انشاءاللہ اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو زندگی دی ہے تو نیکیوں والے کام کریں، اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو دنیا کے اندر اس کے ثمرات دیکھیں گے، اور اگر آپ نے کوئی بدی کی ہے تو اس کے ثمرات بھی آپ دیکھیں گے۔ اور اگر میں آپ کو بدی کی بات بتا دوں، حالات حاضرہ کے اندر ایک پروفیسر تھا، اس کو بڑا غرور اور تکبر تھا۔ وہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر کا ایک گلاس ہوتا ہے، وہ اس میں پانی پیتا ہے۔ اس کے ایک شاگرد نے اس کے گلاس میں پانی پی لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے میرے گلاس میں پانی پی لیا، پتہ چلنے کی دیر ہے جناب، اس نے اس کی ایسی پھینٹی لگائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاشیں پڑتی ہیں، اگر وہ سوٹیاں مارے تو لاشیں اس نے ڈال دی، یعنی مرنے کے قریب ہے، اور یہ حالات حاضرہ کا واقعہ ہے۔ اور وہ بچہ تھا یتیم۔ اب یتیم بچہ ہے، مار کھائی، چپ کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ 2 یا 4 دن گزرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے؟ 2 سال کا اس کا بچہ ہے، دیکھتا ہے کہ مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی کہیں پہ اعلان کروایا، کہیں پہ اعلان کروایا، لیکن مل نہیں رہا۔ آخر کار تھک ہار کے بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے ذرا فریج کھولو اور مجھے ذرا پانی تو ٹھنڈا دینا۔ جناب فریج کھولتے ہیں تو جناب بچہ اس کا اس فریج کے اندر مرا پڑا۔ حضور والا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بدی کی ہے تو میں رات کو چین کی نیند سوؤں گا، یہ نہ سوچا کرو۔ اور یہ بھی سوچا کرو کہ اگر میں نے یہ نیکی کی ہے تو اللہ پاک اس کا مجھے اجر دے گا، اور بندے سے امیدیں نہ رکھا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔